بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج خاور نعیم ہاشمی کے ساتھ۔ ناظرین میزبان کا سلام قبول فرمائیں۔ ناظرین اکرامی، آج ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب قمرالزمان کائرہ صاحب، اور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ساتھ جناب جمشید اقبال چیمہ صاحب، جو پاکستان حکمران پی ٹی آئی کے رہنما ہیں۔ جمشید اقبال چیمہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی، رانا مبشر اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جانے مانے جیلے جناب نوید چودھری صاحب، یہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں۔ تو آج کے جو ہمارے خاص موضوعات ہیں وہ کچھ اس طرح ہوں گے۔ نواز شریف کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا، آصف علی زرداری پر فرد جرم پہ فرد جرم، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر احتجاجی مظاہرہ کرنے پر پاکستان مسلم لیگ کے اندر بغاوتیں۔ کیا شہباز شریف نے آج خود جیل جانا پسند کیا؟ کیوں؟ کیا پی ڈی ایم نواز شریف کے بیانیہ کی حامی ہے؟ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کا صدر کیوں نامزد کر دیا؟ گجرانوالہ سے نون لیگ کے ایک نہیں 5 ایم پی ایز نے نواز شریف کے بیانیہ کے خلاف بغاوت کر دی ہے، اور نواز شریف کے بیانیہ کو ملکی سالمیت کے خلاف قرار دیا ہے۔ اور یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 ایم پیز یہ جو ہے یہ بغاوت کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے بیانیہ کے خلاف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف کا بیانیہ ان کی پوری پارٹی کو کہیں لے کر تو نہیں ڈوب جائے گا؟ کیا 5 کے بعد ایک لمبی قطار تو نہیں لگ جائے گی نواز شریف کے خلاف بیانیے کے خلاف بات کرنے والوں کی نون لیگ کے اندر سے؟ مولانا فضل الرحمان کے مبینہ غیر قانونی اثاثوں کی چھان بین کا حکم دے دیا ہے آج نیب نے۔ ایک اہم ترین سوال جس پہ ہم بات کریں گے آج وہ یہ ہے کہ کیا پی ڈی اے کا یہ جو لانگ مارچ ہے جنوری میں شروع ہونا ہے پی ڈی ایم کا، یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ ابھی کافی وقت باقی ہے، ابھی دسمبر نے آنا ہے، جنوری شروع ہونی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی تقریروں پر پابندی لگانے کی درخواست مسترد کر دی ہے، اور کہا ہے کہ یہ عوامی مفاد عامہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ سب حضرات کی یہاں آمد پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ نوید صاحب، اپنا آج نواز شریف صاحب پر مقدمہ درج ہوا ہے بغاوت کا، اور انہیں پاناما کیس میں سزا دی گئی، اور یہ بعد میں بیمار ہو گئے، لندن چلے گئے، بہت عرصہ خاموش رہے، ان کی صاحبزادی بھی 8 مہینے خاموش رہیں۔ پھر اچانک جب یہ گرینڈ الائنس بنتا ہے اپوزیشن کا تو اس سے خطاب کرتے ہیں تو ان کا لہجہ بہت تلخ ہوتا ہے نواز شریف صاحب کا۔ اس تلخ لہجے میں انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر بھی بہت سارے الزامات لگائے، اور کہا کہ پاکستان میں جو حکومتیں بنتی ہیں ٹوٹتی ہیں ان کے پیچھے ہماری ہاتھ ہوتا ہے ایجنسیوں کا۔ اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب کوئی حکومت چل رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک متوازی حکومت بھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو چونکہ نواز شریف صاحب نے جو بیانیہ دیا سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے، اس بیانیے کو ہندوستان کے اخبارات نے شاید سرخیوں میں لیا،
تو ہندوستان نے اس کو کیش کرایا کہ نواز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو للکار کر دوبارہ سیاست میں ان ہو گئے. تو آپ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کے طور پہ آپ اس کو کیسے لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نواز شریف صاحب کے بیانیے کا تو یہ کوئی نیا بیانیہ نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا. اس لحاظ سے یہ نیا نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب وہ آئے تھے اسلام آباد سے لے کے لاہور تک جب انہوں نے سفر کیا تھا تو اس میں انہوں نے خاص کر یہ کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو. وہ دونوں بیانیے اس وقت بھی یہی تھے اور یہی بات کی جا رہی تھی. اور جہاں تک تعلق ہے کہ سیکیورٹی کے, میں نہیں سمجھتا اصل میں انڈیا کا تو ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اور ان کے جب بھی ہم ٹاک شو میں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ حکومت ہمیشہ فوج کی ہوتی ہے اور پاکستان کے اندر, اور فوج ہی ڈکٹیٹ کرتی ہے. شاید یہی وجہ سے ان کے اس بیانیے کو توقیت ملی کہ وہ انڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ نواز شریف جو بات کہہ رہے ہیں وہ وہی ہے جو کافی عرصے سے انڈیا کہہ رہا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے جس طریقے سے وضاحتیں کی اور جو کچھ کہا اس کے اندر تو دو رائے نہیں چل رہی اس وقت عام عوام کے اندر بھی. جب یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے تو وہ سلیکٹڈ کنہوں نے کیا, وہ کون تھے؟ جب فلور آف اسمبلی میں یہ بات کہی گئی, بلاول صاحب نے خود بات کہی, تو وہ ایک طرح وہ تھا. لیکن صرف فرق سے یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب ذرا واضح الفاظوں میں کہہ رہے ہیں, پہلے یہ دبے الفاظوں میں کہا جاتا تھا. اور آپ سب بھی کیونکہ آپ پرانے جرنلسٹ ہیں. میرا اس پہ سوال جو آپ سے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ اگر ہم درست مانتے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومتیں اور خود نواز شریف صاحب کی جو 3 حکومتیں ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی دین تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہمیشہ ووٹ کے تقدس کی بات کرتی تھی. اس کے لیے انہوں نے ہر کورٹ میں گئی ہیں. ہر دفعہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا 88 کا مینڈیٹ دے لیں, 93 کا مینڈیٹ لے لیں, ہر دفعہ ہمارا مینڈیٹ کو چوری کیا جاتا تھا. جو چوری کیا جاتا تھا وہ نظر آ جاتا کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اقلیت میں لایا جاتا تھا. ہم ہمیشہ میجورٹی میں ہوتے تھے. پنجاب کے اندر تو کتنے عرصے سے ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا. تو وہ حکومتیں ان کی نہیں, ہمارا عوامی دباؤ اتنا زیادہ ہوتا تھا, ہمیں کمزور کیا جاتا تھا اس لحاظ سے, اور اس کی وجہ سے آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں. اگر ہمیں اکثریت مل جاتی جو کہ ملنی تھی اور اس کو راتوں رات مینڈیٹ کو چوری نہ کیا گیا ہوتا تو آج ملک کے حالات کچھ بہتر ہوتے, کچھ حالات ہوتے. جب محترمہ نے یہ بات چمک کی تھی, جب محترمہ نے یہ بات کی تھی عدلیہ کے اوپر بہت سے سوالات اٹھتے تھے, تو اس وقت ہمیں سیکیورٹی رسک کہا جاتا تھا, ہمیں یہ کہا جاتا تھا یہ اب انڈیا کے ساتھ ہے. یہ ہمارے ہاں ایک روایت چل گئی ہے کہ الزامات لگانا اور بغاوت کا. دیکھیں آج بغاوت کی بات ابھی سٹارٹ پہ آپ نے کی تھی, پرچہ جو ہوا ہے وہ کس نے کیا ہے, وہ کیا کیا ہے وہ آپ خود دیکھ لیں. نہیں یہ مکافات عمل ہے. یہ کیا ہے کہ جس شخص نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو سیکیورٹی رسک کہا, آپ آج ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر سڑکوں پر آ رہے ہیں. نہیں میں سمجھتا ہوں چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن ہوا تھا تو سب چیزیں کلیئر ہو گئی تھی اس وقت. چارٹر آف ڈیموکریسی جہاں مساق جمہوریت کا وقت یہی تھا, یہ بتانے کا یہ تھا کہ اس وقت انہوں نے خود کہا تھا ہم ماضی میں غلطی ہوئی ہیں, اور نواز شریف نے اس وقت اس چیز کی کنفیشن کر لی تھی. اس لیے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو ماضی میں ہوا, جو سیاسی قوتیں ماضی میں سپورٹ کرتی رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, وہ آگے ان کا ٹولز نہ بنے. میرے خیال میں چیمہ صاحب سے اسی سوال کا جواب لیں کہ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, جو لاسٹ ایپیسوڈ ہمارے سامنے آئی, دیکھیں کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں, لیکن آپ کہہ لیں کہ جو ریکارڈ پہ نہیں ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کرتے. جو لاسٹ ملاقات جو ریکارڈ پہ آئی وہ تھی محمد زبیر کی ملاقاتیں. بولوں محمد زبیر کی 2 ملاقاتیں ہوئیں. اب محمد زبیر کی جو 2 ملاقاتیں ہوئیں ان میں کیا مانگا گیا کہ مریم صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو ریلیف دیں. اب جب ریلیف نہیں ملا تو میاں صاحب آ گئے میدان میں کہ جی ووٹ کو عزت دو اور سلیکٹڈ گورنمنٹ, اور آپ کہہ لیں کہ مینڈیٹ جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹ کی بات ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوتا ہے, اس بات کا میاں صاحب سے زیادہ شاید کسی کو بھی نہیں پتا.
میاں صاحب سے زیادہ تجربہ کار تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے ابھی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا بقول اپنا چوری صاحب جن لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوتا رہا 98 میں ہوا 88 میں ہوا 93 میں ہوا 2002 میں ہوا, تو جو اس کا مین بینیفیشری ہے جس نے وہ کیا, آج پیپلز پارٹی اس کے ساتھ بیٹھی ہے. اور پھر میاں چور صاحب کہہ رہے تھے کہ 2008 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس سے پہلے کی باتیں ساری جتنی بھی آپ کوٹ کرتے ہیں. تو میں انہیں یاد کراتا ہوں کہ آپ کہہ لیں مال روڈ لاہور جلسہ جو ہوا تھا اپوزیشن کا, یہ 2000 آئی تھنک یہ 17 کی بات ہے یا 16 کی بات ہے. تو اس میں آپ کہہ لیں کہ زرداری صاحب اسٹیج پہ موجود تھے. آئی واز آلسو دیر فرام پی ٹی آئی. تو وہاں زرداری صاحب نے جو کہا کہ اگر اس کو نہیں نکالتے نواز شریف کو تو یہ ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی, یہ اس نے لوٹ لیا ہے, چوری کر لی ہے, اس کو نہ نکالنا ملک دشمنی ہوگی, لہٰذا ہم اس کو نکالتے ہیں. اور جو کچھ بھی تھا انڈیا اور جو کچھ جس کا نام, وہ ساری باتیں زرداری صاحب نے کی. آج مطلب آپ پہلے اس سے ریورس ہوتے ہیں تو پھر یہاں پہ آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں, تو مجھے نہیں سمجھ آتی کیسے کر لیتے ہیں. دوسری بات اس میں امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے 3 بار حکومت کی ہے یہاں پہ, 5 بار یا 6 بار انہوں نے پنجاب میں کی ہے, 3 بار مرکز میں کی ہے. 3 بار مرکز میں جو حکومت انہوں نے کی ہے, کیا کسی چوری شدہ مینڈیٹ پہ کی ہے؟ کیا انہوں نے لوگوں کو آپشن دیا ہے یا لوگوں کے پاس آپشن تھا کہ اس ملک کی عدالتوں کو نہ مانیں, اس ملک کے اداروں کو نہ مانیں, اس ملک کے بنائے ہوئے احتساب بیورو کو یا نیب کو نہ مانیں, یا اس ملک کی ایس سی سی پی کی بات کر لیں, ایف آئی اے کی بات کر لیں, یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کے رول کو نہ مانیں, کسی قسم کی آپ کہہ لیں کہ جو عدالتیں ان کو نہ مانیں. اگر دوسروں کے پاس یہ آپشن نہیں تھا یا اس آپشن کے ہوتے ہوئے ملک نہیں چل سکتا, اس آپشن کے ہوتے ہوئے آپ اپنے آئین کا دفاع نہیں کر سکتے یا ایون ریاست کی موجودگی کا, ریاست کے وجود کا دفاع نہیں کر سکتے, تو پھر میاں صاحب کون ہوتے ہیں کہ ریاست کے وجود یا خلاف آئین بات کرنا, کہ اس ملک کی عدالت کو مشکوک کرنا اور ان لوگوں کو مشکوک کرنا کہ جس کے سارے ججز میاں صاحب کے اپنے سائن سے لگے ہوئے ہیں, اس نیب کو مشکوک کرنا کہ جس کا چیئرمین جو ہے وہ میاں صاحب کے سائن سے بھرتی ہوا ہے, ان عدالتوں پہ سوال اٹھانا جس کے سارے ہائی کورٹ سے ججز میاں صاحب نے خود اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں. سو اگر میاں صاحب کے اپوائنٹ کیے ہوئے جج اتنے بیکار ہیں, اتنے کمپرومائز ہیں, تو پھر میاں صاحب کس قسم کے آدمی ہیں؟ اگر ان کا لگایا ہوا چیئرمین نیب اتنا آپ کہہ لیں کمپرومائزڈ ہے, اتنا کمزور ہے, اتنا کریکٹر کا لوز ہے, تو پھر میاں صاحب کس قسم کے آدمی ہیں, کس قسم کے بندے یہ لگاتے ہیں, اپنا سپریم کورٹ کے لوگوں کو کس طرح کے لگاتے ہیں؟ سو یہ سوال ایسے بندہ جو اپوزیشن میں رہا وہ تو یہ بات کر لے, جس کا ان کی اپوائنٹمنٹ میں کوئی شیئر نہ ہو, کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو, وہ یہ بات کر لے. میاں صاحب یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ سو میں کہتا ہوں کہ میاں صاحب آپ اتنے اہم نہیں اس ملک کے لیے, نہ آپ کے بزرگوں نے یہ ملک فتح کیا تھا نہ خریدا تھا کہ آپ اس ملک کے وجود پہ سوال اٹھائیں. سر ایک منٹ سوال کرنا. ہاں, میرا سوال یہ ہے کہ میاں صاحب کو ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے, میاں صاحب کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ اس ملک کے آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی فورسز کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے, پروپیگنڈا نہیں کر سکتے. تو کیا آپ کے خیال میں کہ یہ آئین پاکستان میں جو لکھا ہوا ہے تو یہ ہمارے لیے آئین جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ نے بیانیے کی بات سے میں تھوڑا سا آغاز کرتا ہوں, پھر اس سائڈ پہ آ جاتا ہوں. میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے یا پیپلز پارٹی بھی اب اس بیانیے پہ آئی ہے, دوسری جماعتیں بھی آئی ہیں, بیانیہ ووٹ کو عزت دو. اس میں کیا غلط بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سارے ادارے اپنا اپنا کام کریں, سیاستدان اپنا کریں, پارلیمان اپنا کام کرے, عدلیہ اپنا کام کرے, اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے, جو کسی کی ذمہ داری ہے وہ اس جگہ پر نبھائیں. تو ووٹ کو عزت دینے والا جو اتنا یہ لمبی لیکچر, یہ بیانیہ جس کو کہہ رہے ہیں, یہ بیانیہ سے یہ جب تک ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کے کوئی کام نہیں کرے گا, پارلیمان اپنی حدود میں کام نہیں کرے گی, اور عدلیہ اپنی جو بھی ہے, جوڈیشلی اپنا کام کرے گی, اور فوج اپنا کام کرے گی, تو پھر جمہوریت یہاں پہ مضبوط ہوگی اور ملک جو ہے سیدھے راستے پہ چلے گا. اس میں میاں نواز شریف نے اور دوسری اتحادی جماعتوں نے 2 لفظوں میں سارا کام ختم کر دیا ہے. ہم کو صحیح سمت پہ چلنا ہوگا, پھر ہی ہم پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے. تو جو آپ نے کہا ہے کہ آئین کی پاسداری, آئین کی پاسداری ہر ایک کے لیے ہے, وہ تو
پارلیمان کے لیے بھی ہے، پولیٹیشین کے لیے بھی ہے، عدلیہ نے بھی آئین کی پاسداری کرنی ہے اور وہ اداروں نے بھی آئین کی پاسداری کرنی ہے. جب ملک میں مارشل لا لگتے ہیں، گورنمنٹیں توڑی جاتی ہیں، تو اس وقت بھی ملک میں آئین ہوتا ہے نا، کوئی نہیں پوچھتا. آئین تو پامال کر دیا جاتا ہے، پیروں پھاڑ دیا جاتا ہے. جی، تو آئین تو پھاڑ دیا جاتا ہے. ہم تو آئین کی جو میاں نواز شریف کا بیانیہ انہوں نے اپنی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنا اپنا کام کرنا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے. اس چیز کو ہم نے آخری حد تک جائیں گے کہ پارلیمان اپنا کام کرے، کسی جگہ پہ انٹرفیئر نہ کرے، دوسرے ادارے اپنا اپنا کام کریں، جو جو کسی کی ذمہ داری ہے. آئین تو ہر ایک کے لیے برابر ہے. آئین جب بھی توڑا ہے، کبھی سیاسی حکمرانوں نے نہیں توڑا، گورنمنٹ نے نہیں. یعنی کہ آئین جب بھی توڑتا ہے، کبھی مارشل لا آ گیا، کبھی جو بھی پکڑ دکڑ جس طرح کا بھی جو بھی ہوتا ہے، آئین کبھی پارلیمان کے لوگوں نے تو نہیں نوید توڑا. چودھری صاحب، یہ تو نہ ہی پارلیمان آئین کے خلاف ہم بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے ہر دوسرے فقرے میں ایک بات کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے. ہر دوسرے فقرے میں یہ کہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جو ادارے ہوتے ہیں، وہ حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں اور ماضی کی حکومتوں کے بھی ماتحت رہے ہیں. اور نواز شریف کے ادوار میں کچھ تلخیاں جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن بے نظیر بھٹو کے زمانے کا مجھے یاد ہے کہ محترمہ نے جنرل اسلم بیگ کو جب تمغہ جمہوریت دیا تھا تو میں نے اپنے اخبار میں سرخی لگائی تھی کہ بالآخر فوج کو شریک اقتدار کر لیا گیا. تو جنرل اسلم بیگ کو جو تمغہ جمہوریت دیا گیا تھا، اس کا کیا پس منظر تھا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی چیمہ صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جی ماضی میں یہ تھا اور آج یہ ہے. چیمہ صاحب نے ہر تاریخ نظر میں رکھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے. ایم آر ڈی کی تحریک اس وقت چلی جب ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا، اور اس پہ وہ قوتیں بھی شامل تھی اس ایم آر ڈی کے اندر جو اس کا حصہ تھی اس وقت. آپ کو تو یاد ہوگا. لیکن ہم نے اس چیز کو پیچھے رکھ کے یہ سوچا کہ جمہوریت اگر ملک میں رہے گی تو حالات بہتر ہوں گے، ورنہ نہیں. اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کی. ہم نے ڈیموکریسی، چارٹر آف ڈیموکریسی ذات کے لیے نہیں کسی کے لیے کیا، جمہوریت کے لیے کیا. آج بھی پی ڈی ایف جو بنی ہے وہ جمہوریت کی بقا کے لیے ہے. جب جمہوری اداروں کو خطرہ ہے، جب پارلیمنٹ کو خطرہ ہے، جب آپ یہاں نظام کو لپیٹنے کی باتیں کی جاتی ہیں تو آپ کو وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک دوسرا سوال جو آپ نے اسلم بیگ صاحب کے حوالے سے کیا، اس وقت ایک موقع تھا کہ اسلم بیگ صاحب ایک آمرانہ سوچ لے کے آتے ہیں. ضیاء الحق کا جب حادثہ ہوا تھا تو اس کے بعد ان کے پاس اختیارات تھے کہ وہ خود معاشرہ لگا لیتے، لیکن انہوں نے نہیں لگائی. یہ بہت بڑا ایک ان کا کارنامہ تھا اس وقت، ایک حوصلہ جو انہوں نے آئین کی پاسداری کی جب بات کی اس کو بچایا اور اس میں دیکھا. اس لیے ان کو اس چیز کا ریوارڈ صرف دیا گیا کہ آپ نے جو پیشنس دکھایا وہ ایک بہت بڑی بات تھی جو کہ فوج کے اداروں میں نہیں ہوتی تھی. مارشل لا نہ لگانے پہ انہیں تمغہ جمہوریت نیچرلی پیش کیا گیا. جمہوریت کو روکا نہیں نا انہوں نے، جمہوریت کو فلورش ہونے دیا. ورنہ نہ دیتے وہ الیکشن روک لیتے اور پھر 10 سال کوئی اور تالے ازما بیٹھ جاتا. ایک تو یہ ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں جو اصل ضرورت ہے، جو دیکھنے کی ضرورت ہے اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں ایز اے پرائم منسٹر، تمام ادارے ان کے اندر آتے ہیں. ابھی رانا صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ جی آج شاید ہم نے ان کو فالو کیا، ہم نے ان کو فالو نہیں کیا. یہ آئیڈیا وہی ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے شروع دن سے کہا تھا کہ تمام ادارے اپنی حدود اور قیود میں رہتے ہوئے آئین کے اندر کام کرے گا تو ملک میں پارلیمنٹری جمہوریت کامیاب ہوگی، ورنہ نہیں. اور یہ آج کا نہیں، 88 کا لے لیں، 90 کا لے لیں، ہر فلور کے آف دا ہاؤس پہ ان کی اسپیچز شامل ہیں جس میں یہ کوڈ کیا گیا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں اور جو بورڈ کے تقدس کی بات ہم کرتے تھے جس کو آج عزت کا نام ہے، صرف فکرہ بدلا ہے، سوچ وہی ہے. اگر کوئی ہے، اور اس وقت کیونکہ نواز شریف صاحب سمجھتے تھے کہ نہیں شاید اس کا، کیونکہ جب آئی جے بنی تو اس کا وہ حصہ بنے، تو اس کے اوپر اگر انہوں نے معافی مانگ لی اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن کیا تو ہم نے سب چیزوں کو پیچھے کر کے اگلا سوچا. کیونکہ ہم آج بھی بلیو کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور جمہوریت ہی ایک بہترین انتقام ہے، اس سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آج دیکھیں پارلیمنٹ کو جس طریقے سے دیوار کے ساتھ لگا دی گیا، آرڈیننس فیکٹری چل رہی ہے اس وقت. پرائم منسٹر کو اپنے اختیارات کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف کچن کیبنٹ سے باہر نکل نہیں پا رہا، اور اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر
جس سطح پہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، آج دوائیاں کس نیچ پہ پہنچ چکی ہیں، پرائسز کہاں جا چکی ہے. آپ کو آج میں اپنا بجلی کا بل دیکھ رہا تھا کہ پچھلے ایک سال کے اندر 100% پرائسز بڑھی ہے بجلی کے بل کی، 100% سے بھی اوپر آ گئی ہے پرائسز آپ کی. وہ کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ ایسا کون سا طوفان آ گیا کہ جو آپ کو اتنی پرائسز بڑھا دی؟ وہ صرف یہی ہے کہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہو پا رہی، تو سب ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے آ رہے ہیں. جب انڈائریکٹ ٹیکس کی برمار کر دیں گے تو پرائسز بڑھتی جائیں گی. اس میں کوئی یہ کمال نہیں ہے کہ جی پرائسز اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ جی وہ جو اس کی پروڈکشن مہنگی ہوگی. پروڈکشن مہنگی نہیں ہوئی، انڈائریکٹ ٹیکسز ریشو بڑھ گئی ہے. اب چند روز پہلے جو پرانی گاڑیوں پہ سیلز ٹیکس لگایا تھا، آج شاید اس کو واپس لے لیا گیا ہے کہ جی اس میں بھی 17.5%. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نہیں، ان کو ایڈمنسٹریشن چلنے نہیں دے پا رہی، کیونکہ یہ ان کو مینجمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کے پاس ایف بی آر کے ٹارگیٹ آپ ہوتے نے ہیں. فکرہ بولا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نہیں چلنے دے رہی، نہیں نہ اسٹیبلشمنٹ نہ ایڈمنسٹریشن. میں تو اسپیشل کی بات کر رہا ہوں. اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چلنے دے وہ رہی. بھی کہاں چل رہے ہیں؟ اسی لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لا کے بٹھا تو دیا، تو کیا یہ ڈیلیور کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ خود اس وقت ان کے پیچھے چھپ کے دیکھ رہی ہے کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، اور وہ آج اس جگہ پہ پہنچی ہے. مبشر اقبال صاحب، یہ شہباز شریف صاحب نے، یہ میری باری ہے کہ نہیں ہے؟ میری باری ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے ایک بڑا اہم سوال کرنے والا ہوں، کچھ میں نے آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب نے آج خود جیل جانا کیوں پسند کیا؟ وہ آج خود جیل نہیں گئے، ان کی ضمانت کینسل ہوئی. انہوں نے نہیں پلیز میری بات ذرا مکمل ہو. واپس لیا جو جب ضمانت ان کو پتا تھا ضمانت کینسل ہونی ہے، نیب نے ان کی گرفتاری کے پہلے ہی وارنٹ ایشو کیے ہوئے تھے، عبوری ضمانت انہوں نے لی تھی. وقتی طور پہ جب یہ فیصلہ آنے لگا تو ٹائم پہ وکیلوں نے یہ کہا کہ ضمانت واپس لے لیتے ہیں کینسل ہونے کی بجائے. وہ آج خود جیل نہیں گئے، بلکہ انہوں نے نہیں جب اکثر ہوتا ہے جب ہیرو بن کے جاتے نا، وہ ہیرو بن کے جاتے، وہ ہیرو بن کے گئے. انہوں نے پہلے دن جو پریس کانفرنس کی ہے اس سے ایک دن پہلے انہوں نے کہا میں ملک کے ساتھ ہوں، اور اپنے بھائی جو کہتے تھے شین لیگ بنے گی، اور میں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہوں. انہوں نے واضح کہہ دیا تھا، اور وہ للکار کے جیل گئے، اور انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا اپنے ساتھیوں کو بھی میں جیل جا رہا ہوں. اور پیچھے سے جو ہم بیٹھ کے، لیکن نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ تو وہ نہیں رہے عملی طور پہ، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا. میں اس عملی طور پہ پریکٹیکلی اور اسی وجہ سے آپ نے مریم نواز جو ہے وہ بھی خاموش رہی. وہ شہباز شریف ہمیشہ یہ ٹکراؤ کی سیاست میں کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلنا چاہیے. یہ تحریک بھی ٹکراؤ، نواز شریف نے بھی یہ کوشش کی، جیسے کہ انہوں کے مساق جمہوریت سائن ہوا. ہماری تو جتنی بھی یہ پارٹیاں انہوں نے کوشش کی کہ جمہوریت چلتی جائے، اور جمہوریت کو چلنا چاہیے، مساق جمہوریت کو مد نظر رکھا. لیکن وہ وقت کسی کو یاد نہیں جب بجلی کے بل جلائے گئے، اس وقت بغاوت کے مقدمے نہیں ہوئے. جب پی ٹی وی پہ انہوں نے حملہ کیا، کیا یہ ادھر نمازیں پڑھ رہے تھے پرائم منسٹر جو موجودہ ہیں عمران خان صاحب؟ یہ سارا کچھ جو کیا ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا. یعنی کہ یہ بیل گام گھوڑے کی طرح ان کا کام آگے جو لے کے جا رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اداروں کو اپنی ڈومین کے اندر کام کرنا چاہیے، سیاسی لوگ اپنی لڑائی لڑیں اور ادارے اپنا کام کریں. جس کو کوئی لوگ ووٹ دیتے ہیں اور وہ لوگ آگے حکمرانی کریں، ایسے نہیں آنا چاہیے کسی کو. شیبہ صاحب، یہ جو نواز شریف پر غداری کا الزام لگایا جا رہا ہے، تو اس پر ایک شہری نے ان کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے. تو یہ مقدمہ شہری سے کیوں درج کرایا گیا؟ اگر نواز شریف نے واقعی غداری کی ہے تو حکومت کو خود نہیں مقدمہ درج کرانا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال زیادہ اچھا تو اس کا جواب دے گا شہری، ٹھیک ہے، یا جس نے کروایا ہے وہ زیادہ اچھا جواب دے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیے نا، مقدمہ درج ہوا ہے تو حکومت بھی تو متحرک ہے نا، اس میں بیانات آپ کے وزراء دے رہے ہیں، کابینہ دے رہی ہے، اور پریس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے. تو حکومت کو بھی اپنا موقف تو دینا چاہیے نا. حکومت موقف دینے لگی ہے، آپ ٹائم دے تھوڑا سا، موقف دے لینے کو. موقف تو وہ دے رہا ہے، غدار ہے، بھارت کا ایجنٹ ہے، اور ایجنٹ والا جو تکرار ہے وہ بڑی لمبی تکرار ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بھارت کا ایجنٹ ہے، غدار ہے، تو حکومت پاکستان آج خود نوٹس کیوں نہیں لیتی، آج خود مقدمہ درج کیوں نہیں کراتی؟ میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. اس بات میں میری ذاتی رائے ہے کہ ہونا چاہیے. میاں صاحب، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کروں گا کہ میاں صاحب نے ابھی کہا ووٹ کو عزت دو. اگر تو میاں صاحب رعایت لینے
اپنے مقدمات کا کوئی ریلیف لینے, کوئی کرپشن کے کیسز کا کوئی ریلیف لینے پرائم منسٹر کے پاس جاتے, وزیر داخلہ کے پاس جاتے, کسی وزیر اعلیٰ کے پاس جاتے, تو ہم سمجھتے کہ یہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں کہ جن لوگوں کو مینڈیٹ ملا ہے جو حکومت میں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اگر یہ کسی جرنیل کے پاس جاتے ہیں ریلیف لینے تو میاں صاحب تو خود ووٹ کی عزت کی نفی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ 5 بار کی ہو, 6 بار کی ہو پنجاب میں, یا 3 بار مرکز کی ہو, کیا تینوں بار آپ کا مینڈیٹ جعلی تھا؟ آپ کے سارے فیصلے غلط تھے, آپ کے سارے فیصلے انڈو ہونے چاہیے, آپ نے جو کچھ کیا ہے جو مطلب اس ملک میں وہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب کہاں لکھا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کہتی رہی کہ ووٹ چوری کرتے رہے ہیں, ابھی بھی نویز چوری صاحب کا دکھ ابھی تک نہیں بھولا. تو پھر پچھلے ہم 2013 کے الیکشن کی بات کریں, 2013 کے الیکشن میں کوئی 500 سے زیادہ پٹیشن درج ہوئی, ابھی تو 84 پٹیشن درج ہوئی ہیں. اور اس وقت جتنی ارریگولیرٹیز آئیں جو جے آئی ٹی بنی اور جے آئی ٹی میں ارریگولیرٹیز آئیں, آج تو اتنی نہیں آئیں. ہم نے تو باقاعدہ تحریک چلائی گئی, جعل سازی ہوئی ہے. میاں صاحب چپ رہ کے 2 سال چپ رہ کے آج انہیں کیسے پتا چلا کہ یہ مینڈیٹ جعلی ہے اور ووٹ کو عزت نہیں دی جا رہی؟ ووٹ کو عزت کا انہیں اس دن خیال آیا جس دن میاں صاحب کرپٹ ہو کے نکل گئے, اور اس کے بعد ووٹ کا تقدس ہی تو تھا کہ کیا نام ہے, شاہد حقان عباسی وزیر اعظم بن گئے. شاہد حقان عباسی کی وزارت عظمیٰ اور شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ ساری مسلم لیگ حکومت میں بیٹھ کے انجوائے کرتی رہی, اور میاں صاحب جو کرپشن پہ باہر نکل گئے ان کو اس بات سے, صرف اسی بات سے, اتنی سی بات پہ انہیں احساس ہوا کہ ووٹ کی عزت نہیں رہی. بھئی اگر ووٹ کی عزت نہیں تھی تو پھر آپ کی مرکز میں اور 2 صوبوں میں یا 3 صوبوں میں حکومت کیسے تھی؟ آپ کی 2 سال سے سوئی جو ہے وہ اڑی ہوئی ہے. اچھا مجھے ٹائم پورا دینا, یہ نا آپ ٹائم میں دان دیا, آپ نہ کرنا, آپ دان نہیں کرنا ذرا, آپ بولتے رہیے, ہاں بات سوال کریں ذرا, آپ ٹائم مجھے تھوڑا دے رہے ہیں, شاید آپ کی دوستی پرانی زیادہ اچھی ہے, وہ نہ کریں جتنا مرضی آپ. ہاں جی, اس طرح ٹائم میں صرف یہ کہتا ہوں مطلب جو داندلی میاں صاحب آدھی ہیں وہ داندلی آپ نہ کرنا میرے ساتھ. 2 سال سے آپ کے پاس ایک ہی نعرہ ہے, نواز شریف اور زرداری کرپٹ ہے, اور اب آپ نے نیا الزام لگایا ہے کہ نواز شریف نے لندن میں اور مریم نواز نے لاہور میں بھارتی سفارت خانوں سے ملاقاتیں کی ہیں. بھائی اتنا بڑا آپ الزام لگا رہے ہیں, اگر ملاقاتیں کی ہیں تو اس کی فلمیں جاری کرے, کوئی ریلیز کرے. اگر آپ کے مخبر جو ہے وہاں موجود تھے تو آپ کے کیمرے بھی ہوں گے, آپ کا پھر بہت کچھ ہوگا, ہے جی. اگر میرا سوال یہ ہے کہ انڈین سفیر جو ہے, میرا سوال یہ ہے کہ آج بھی زرداری صاحب آپ کہہ لیں کہ 1988 سے بعد آج تک زرداری صاحب کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے میاں صاحب کرپٹ ہیں, اور 1985 سے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کرپٹ ہے, آج تک بیانیہ نہیں بدلا. ٹھیک ہے, تو ہمیں تو 2 سال ہوئے کہتے ہوئے, اچھا ہمیں تو 2 سال ہوئے کہتے ہوئے, ٹھیک ہے 2 سال کہتے ہوئے, اور ہم نے کیسز کو کنکلوڈ کیا. اور کوئی کام نہیں ہے سر, ہم نے کنکلوڈ کیا کیسز کو. نہیں, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق نہیں ہے؟ اگر اس ملک کی کوئی چوری کر لے, کرپشن کر لے, کیا یہ آئینی ہے؟ کسی جگہ آئین میں قانون میں لکھا ہوا ہے مسائل کے انبار لگ رہے ہیں. یہ مسائل کی وجہ ہے, یہ مسائل کی, سر رانا صاحب ایک منٹ پلیز, یہ مسائل کی بنیادی وجہ ہے. کیا یہ جو نیب ہے یہ غیر آئینی ہے؟ کیا ایف آئی اے غیر آئینی ہے؟ کسی کو کرپشن میں پکڑنا غیر آئینی ہے؟ اگر یہ آئینی کام ہے تو پھر اس پہ آپ کو اتنا اعتراض کیوں ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کے ساتھ ہوں, 1 سائیڈڈ یہ احتساب ہو, کوئی چیز ہو, قانون سب کے لیے, حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے. جمہوریت سر کرپٹ نہیں ہوتی, جمہوریت ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے, وہ حکومت کے لوگ ہوں, اپوزیشن کے لوگ ہوں, عام شہری ہوں. کیا یہ مثالیں موجود نہیں ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے لے کے آپ تک آپ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں کہ بعض افراد کو پکڑنے پر وزیر اعظم نے خود مداخلت کی, نیب سے نجات دلائی؟ ایسی کوئی مثال نہیں ہے, ایسی کوئی مثال نہیں ہے. میں صرف میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں جہاں نیب کی پرفارمنس آپ کہہ لیں مساوات پہ مبنی نہیں ہے, ہونی چاہیے. مجھے آپ کو, اپوزیشن کو, سول سوسائٹی کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. میں کہتا ہوں جمہوریت کرپٹ نہیں ہوتی. اس ملک میں اگر جمہوریت کرپٹ رہتی ہے تو ملک کے وجود کو خطرہ ہے. لہٰذا ٹرانسپیرنسی کو سپورٹ کیا کریں, اور وہ ایون ہونی چاہیے, مساوات پہ مبنی ہونی چاہیے, اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. آپ بھی سر کہہ رہے ہیں, کیوں نہیں سر, میں یہاں بیٹھ کے یہی کہہ رہا ہوں. یہی تو بات ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کے کالر فیل میں فرق, آپ کی حکومت کے تمام نمائندے
آپ تو کیونکہ حکومت میں نہیں ہے نا, آپ تو باہر بیٹھے ہیں نا. جب آپ کے پاس اب اقتدار ہوگا, آپ کے سوال کا جو آپ نے جواب دیا ہے اس پر رانا صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. نکھار سکتے ہیں. ناظرین حاضر ہیں بریک کے بعد. ابھی چیمہ صاحب نے گفتگو کی اور چیمہ صاحب کو ہم پہ شک کیا کہ ہمیں وقت جو ہے وہ بہت کم دیتے ہیں. چیمہ صاحب ہم نے اپنی گھڑیوں میں چیک کیا, آپ سب سے زیادہ بولے ہیں, تو آپ کو مزید بولنے کا بھی موقع دیں گے, لیکن آپ کی جو باتیں ہیں ان کا جواب رانا مبشر اقبال صاحب جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں. یہ ذرا سن لیں ان سے. پہلی بات ہے, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو کرپشن پہ نکالا. نواز شریف کو کرپشن پہ نہیں نکالا گیا. جے آئی ٹی بنی تھی, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم, ان کے خلاف کرپشن کی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی تو ان کو اقامہ پہ نکالا گیا. کرپشن جب کرپشن ثابت ہوگی تو پھر, اور شہباز شریف نے واضح کہا ہے کوئی فنڈ یا کسی جگہ پہ ایک دھیلے کی بھی کرپشن ہمارے اوپر ثابت ہو جائے تو ہم سیاست کو چھوڑ دیں گے, خیر بات کہہ دیں گے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے ہر جگہ پہ تو اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. جب ہم گئے تو اس وقت چینی کوئی 53 روپے کی تھی, تو اس کو تو بہتری کی طرف آنا چاہیے تھا نا. وہ 100 روپے سے پلس ہو گئی ہے. آٹا جو تھا وہ گندم 1400 روپے تھی, تو وہ آٹے کا ریٹ جو ہے ڈبل کے قریب ہو گیا ہے. یہ کنہوں نے کیا ہے؟ تو یہ تو انہوں نے بہتری لے کے آنی تھی. ان سے کچھ نہیں ہو رہا حکمران جماعت سے. اور سیکنڈ, یہ آپ کی کرپشن اتنی ہے, جب ہم کرپشن بھی کرتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے, پلیز تیل بھی سستا تھا, ہمارا دعویٰ نہیں مل رہا. تیل بھی سستا تھا, کرپشن بھی کرتے تھے, تیل بھی سستا تھا, آٹا بھی سستا تھا, گھی بھی سستا تھا, چینی بھی سستی تھی, ہر روز مرہ کی ڈالر بھی سستا تھا. تو کرپشن, جب کرپشن, ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں بتا رہا ہوں اسحاق ڈار صاحب نے جو کچھ بھی سستا رکھا ہوا تھا اس میں کمیشن ہوتا تھا اور پاکستان کی معیشت کو, تو پھر تو اور زیادہ ریٹ بڑھنے چاہیے تھے نا. ہمارے تو ریٹ ہاف سے بھی زیادہ تھے. تو کرپشن تو مجھے اب جو نظر آ رہی ہے, جہانگیر ترین چلے گئے کسی نے نہیں پوچھا, جو معلم جبا ہے کسی نے نہیں پوچھا. ہم نے 3 میٹرو بنائی بس, ملتان, پنڈی اور لاہور, تو تینوں پہ 90 ارب روپیہ خرچہ آیا. تو وہاں پر 100 بلین یعنی کہ 100 ارب روپیہ خرچہ آیا, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور وہ بھی بی آر ٹی چل ہی نہیں رہی, وہاں پہ بسوں کو آگ لگ رہی ہے. کرپشن جہاں پہ ہو رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو جنہوں نے کچھ کیا ہے ان کو چور کہہ رہے ہیں. ان کو بہتری لے کے آنی چاہیے تھا نا. ہم تو چور تھے, انہوں نے تیل بھی سستا دینا تھا, سارا کچھ کرنا تھا. ایک بات بڑی کہی جاتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کو مصنوعی طور پر نیچے رکھا ہوا تھا. میں اس بات پہ آتا, جب اسحاق ڈار صاحب تھے تو پاکستان کا گروتھ ریٹ جو تھا وہ 5.8 تھا. تو اسحاق ڈار جو اگر کرپٹ تھے تو وہ 5.8 تھا. تو اب یہ اماندار آ گئے دودھ کے دلو, تو یہ مائنس میں چلا گیا. یہ کیسا, آپ جہاں دیدہ ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں, تو یہ دیکھیں ان کو بہتری لے کے آنی چاہیے تھے. اب ان سے حکومت نہیں چل رہی, ایک ہی ہے, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, پکڑ لو, یہ کر لو, وہ کر لو. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. جھوٹے پرچے, جھوٹی کاروائیاں, اور ایسے کام نہیں چلتا. ہم تو کہتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ان سے کوئی بہتری آئے اور ملک آگے چلے. ہم کو ملک چاہیے اور پاکستان کی بہتری چاہیے, پاکستانی عوام کی بہتری چاہیے. اقتدار آتے جاتے رہتے ہیں, تو اقتدار تو پہلے بھی ہم نے 3 دفعہ, جب میاں نواز شریف اقتدار میں آئے انہوں نے تو 1800 کلومیٹر میٹرو کہہ رہا ہوں, موٹر وے 1800 کلومیٹر. زمین کے ایکوزیشن کے پیسے دیکھ لیں, موٹر وے پہ خرچ دیکھ لیں. جب ہم آئے بجلی کے اندھیرے تھے, دہشت گردی تھی, بم دھماکے ہو رہے تھے. یہ ساری چیزیں نواز شریف نے ختم کی, دہشت گردی ختم کی, اور ملک کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی طرف لے کے آئے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں, نواز شریف اگر محب وطن لیڈر ہیں تو وہ سیاستدان ہیں. یہ جو عمران خان آئے ہیں یہ تو کسی کے کاندھوں میں بیٹھ کے آئے ہیں, ان سے ملک نہیں چل رہا. انہوں نے باری لے لینی تھی. اب یا تو ملک چلائیں یا خیر بات کہیں, اللہ حافظ کہیں, دوبارہ ری الیکشن کرائیں.
ورکنگ کا نظر آ جائے گا کہ انہوں کی ورکنگ بہتر تھی، نون لیگ کی تھی، پیپلز پارٹی کی یا کسی اور جماعت کی تھی، ری الیکشن کرائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا ملک کو کچھ ڈیلیور ہی نہیں کیا. چیمہ صاحب آپ کچھ فرمانا چاہیں گے اس پہ؟ میں تاکہ اگلا سوال نوید چودھری صاحب سے کرنا ہے. سر آپ نے ایک سوال پوچھا رانا صاحب سے ڈالر کے حوالے سے. جب 25 جولائی کو الیکشن ہوا 2018 کو، اور میرے خیال کوئی 6 مہینے پہلے میاں صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی اور اپنا ان کی حقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی. حقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ میں ڈالر 105 سے اٹھ کے 128 روپے پہ گیا. 25 جولائی کا آپ ریٹ دیکھیں ڈالر کا کیا تھا، 128 روپے ریٹ تھا. 23 روپے کا مطلب 23% آخری 4 مہینوں میں ڈالر بڑھا. یہ ہے ثبوت کہ کس طرح آپ کہہ لیں کہ مصنوعی طور پر سستا رکھا گیا تھا. اور اسی کے پھر جو انٹرم گورنمنٹ تھی، باقی انٹرم گورنمنٹ کے دوران ہماری گورنمنٹ نے 14 اگست کو جوائن کیا ہے. 14 اگست سے پہلے ڈالر جو ہے یہ تقریباً 30% بڑھ چکا تھا. تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مطلب مصنوعی طور پر سستا رکھا گیا. دوسری بات جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنی موٹر وے بنائی، اس سے زیادہ موٹر وے جب ہم جائیں گے بنی ہوئی ہوں گی. یہ نوٹ کر لینا رانا صاحب. نواز شریف کی شروع کی ہوئی ہیں سر سن لینا، شروع کرنے سے کوئی شے نہیں ہوتی، کام ہوتا ہے نا شروع کرنے سے. رانا صاحب سن لینا. کہنے کا مطلب یہ کہ اس سے زیادہ موٹر وے بنی ہوئی ہوں گی، نہ ہوئی تو ہمیں ضرور کہنا. تیسری بات جو ہے کہ الیکشن کے ایئر میں جب آپ پراپر ادارے کام نہیں کر رہے ہوتے، الیکشن ایئر میں گروتھ ریٹ زیادہ ہوتا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار کے دور میں. صاحب قمرالزمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم قمرالزمان قاہرہ صاحب. جی وعلیکم السلام صاحب، کیسے؟ الحمدللہ. اپوزیشن جو ہے وہ بہت سرگرم ہے اور بہت متحد ہے اور بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں اور پوری قوم کی نظریں جو ہے وہ آپ کی سرگرمیوں پہ ہے. لیکن کچھ سوالات بھی موجود ہیں ان سارے حوالے سے کہ جنوری میں آپ جو ایک اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ لے کے جا رہے ہیں اور جس کے نتیجے میں آپ کا عزم ہے کہ آپ عمران خان کو وزیر اعظم اس سے باہر نکالیں گے، اس مارچ کے حوالے سے تھوڑے بہت تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے بھی تحفظات ہیں نون لیگ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے پر، لیکن بہت زیادہ تحفظات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو. اور اس قیادت میں آپ نے ایک بیان تو خواجہ آصف کا سنا ہوگا جو سب نے سنا ہے، لیکن بہت سے بیانات جو ہے وہ سامنے نہیں آئے. مثال کے طور پہ میں آف دا ریکارڈ یا آن دا ریکارڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل خواجہ سعد رفیق صاحب سے میری اس حوالے سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے میں اور تحریک ان کے ساتھ چلانے میں ہمیں کچھ تحفظات ہیں اور ان تحفظات کے دور ہوئے تک ہم اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکیں گے. تو آپ جانتے ہیں کہ سعد رفیق صاحب جو ہے وہ لیڈر بنے ہیں، ان کی جو محور ہے سیاست کا، مرکزیت ہے سیاست کی، وہ یہ ہے کہ ان کے باپ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں قتل ہو گئے تھے اور سعد رفیق کے خاندان نے اس قتل کا جو الزام ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید پہ لگایا تھا کہ جی بھٹو صاحب نے میرے باپ کو مروایا ہے. تو اس قسم کی جو سوچ ہے ڈیولپ ہو رہی نون لیگ میں بہت زیادہ پیپلز پارٹی کے خلاف، تو اس پہ آپ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیابی کے ساتھ اپنے مشن کی تکمیل کر لیں گے؟ جی سر. جی خاور صاحب، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب تو اپنے بیان پہ ہلو جی سن رہے ہیں جی، آپ کو سن رہے ہیں سر. میں عرض کر رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب تو اپنے بیان سے معذرت کر چکے، لہذا اس بیان پہ مزید تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. اور خواجہ سعد رفیق صاحب کا تبصرہ آپ کے ساتھ ذاتی کوئی بات تھی، انہوں نے پبلکلی کوئی بات ایسی کہی نہیں. اگر کہیں گے تو میں اس کو رپلائی ضرور کروں گا. لیکن مجھے صرف آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ ہم دو متصادم جماعتیں رہی ہیں، مخالف جماعتیں نہیں ہیں، متصادم جماعتیں رہی ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارا بڑا تلخ ماضی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن پھر
उन्होंने हम पे केसेस बनाए, आज जिन केसेस की बातें की जाती हैं हमने उन पे बनाए, हमारी तरफ से भी हुआ, उनकी तरफ से बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन और वो आज जो नैरेटिव हम सबका बयानिया है, मुस्लिम लीग माजी में इस बयानिया के साथ नहीं खड़ी थी, लेकिन ये कोई कसूर नहीं है। अगर उन्होंने अपने तजर्बे से कोशिशें की हैं, वो कोशिशें नाकाम हुई और अल्टीमेटली लेसन यह है कि जो बात पीपल्स पार्टी कहती थी कि इस मुल्क में आइन के मुताबिक चला जाए वही रास्ता है, तो बिस्मिल्लाह। अब रही बात कि जी हम एक तरह क्यों नहीं सोच रहे, हम बिल्कुल चौधरी एतजाज हसन साहब मुस्लिम लीग के बारे में बाज़ औक़ात सख्त बातें कर जाते हैं, तो वो उनकी अपनी जाती राय है, मैं कर सकता हूँ, कोई और दोस्त कर सकता है, हमारे सबके अपने अपने तजर्बात है ना। उस तजर्बात की रोशनी में हम कभी कभी तलखियां यहाँ हो जाती हैं, लेकिन ये याद रखिए कि इससे ज्यादा तलखियां थी हमारे दरमियान। अब तो हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने के बाद ये सारा कुछ करके हुकूमत में भी इकट्ठे रहे, फिर आज भी इकट्ठे हैं, तल्ख भी हुए, माजी में एक दूसरे से दूर भी हुए, लेकिन ये बात याद रखिए कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने मुल्क के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए और मुल्क को जब दरपेश चैलेंजेस के सामना था, उसके लिए पहले नंबर पे भुट्टो शहीद के कत्ल के अंदर बहुत सारे लोग ज़ियाउल हक के साथी थे। जब ज़ियाउल हक ने भुट्टो शहीद का कत्ल किया तो उसमें कई जमातें उनके साथ थी और बीबी शहीद और नुसरत भुट्टो साहबा ने उनको साथ लेके एमआरडी बनाई, क्योंकि वो जमातें उस कत्ल का हिस्सा नहीं थी आइडियोलॉजिकली, लेकिन वो ज़ियाउल हक के साथी थे। और इसी तरह बीबी शहीद खुद चल के मियां नवाज शरीफ साहब के पास जद्दा गई थी, हम तो नहीं गए थे। उन्होंने ये देखा कि मेरे साथ जो जुल्म हुआ, जातियां हुई, अगर मैं वही तरीका, वही रवैया, वही जो तासुब है, अगर उससे जान नहीं छुड़ाती तो ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और आपने फिर देखा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होने के बाद मुल्क के अंदर बहुत बेहतरी आई, सारा कुछ बेहतर नहीं हो गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ठहराव आया, नफरतें कम हुई, खत्म नहीं हुई, एक दूसरे से तसादम कम हुआ, खत्म नहीं हुआ, फिर दोबारा उभार आए, फिर ठीक हुए। आज वक्त यह है कि हमारे अपने जाती तासुबात से हटके हम कोई मुस्लिम लीग को सपोर्ट करने नहीं जा रहे, मुस्लिम लीग को पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लाने के लिए तहरीक चलाने नहीं जा रही, हम सब इस बात पे, मौलाना फजलुर रहमान हम दोनों के लिए नहीं जा रहे, हम सब इस बात पे मुत्तफिक हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर अल्टीमेटली, और हमारा अपने इदारों से कोई तसादुम नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, ये तहरीक चलाने का मकसद वाहिद ये है कि इस मुल्क के अंदर आइन के तहत, आइन के अंदर दर्ज तरीकाकार के तहत हुकूमत चलाई जाए। माजी में ऐसा नहीं हुआ, इससे एतराज हुआ, इससे इख्तलाफ किया गया, इर्तकाज हुआ इसका। मैं आज भी कह रहा हूँ कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम जद्दोजहद करते हुए जलसे जुलूस के शौकीन है। अगर बैठ के डायलॉग होता है तो बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बैठ के डायलॉग करने को तैयार हो जाएंगी, किसको शौक है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि हम अपने इदारों के खिलाफ नहीं है, हम अपने इदारे की एक सोच के, यानी सियासत के अंदर मदाखलत के खिलाफ है। उसको अगर कोई माजी में भी हमें फतवे लगते रहे कि जी ये तो मुल्क दुश्मन है, ये तो फलां है, ये तो हिंदुस्तान के एजेंट हैं, अगर हमारी एजेंसीज का और रियासती इदारों का सियासत के अंदर मदाखलत खत्म कर दे, ये कहना जुर्म है, तो हम बिल्कुल मुजरिम हैं, हम जुर्म करते हैं। कायरा साहब, आप नवाज शरीफ का जो बयानी है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, आप उससे पूरी तरह मुतमिन हैं, उससे मुतफिक हैं? खबर साहब, क्या बयानिया है उनका? उनके बयानिया के दो हिस्से हैं। दो हिस्से ये है, एक उसमें तारीख बयान की गई है माजी कि फलां बंदे ने फलां मौके पे फलां जगह पे ये काम किया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। कुछ रीसेंट हिस्ट्री की बातें, कुछ अभी हाल की बातें, और उन्होंने नाम लेके बातें की हैं, लेकिन मैं भी रोज देता हूँ, बाकी लोग भी करते हैं। पीपल्स पार्टी तो 50 साल से ये काम कर रही है, हमें तो इस रियासत के इदारों ने मार मार कर मुआ कर दिया, लेकिन हम अपनी उस सरिश्त पे ऊपर खड़े हैं कि हमारी दानिश में आज भी आईने पाकिस्तान के तहत चल के ही बका हो सकती है और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मियां साहब ने जो बातें की है, तो हम तो 50 साल से कर रहे हैं। बिल्कुल उस ठीक। बयानिए का जो दूसरा खबर साहब जो अहम हिस्सा है, एक है माजी तारीख, वो रेफरेंस है, लेकिन अब हम चाहते क्या है? मियां नवाज शरीफ क्या चाहते हैं कि मुल्क के अंदर आइन के तहत हुकूमत चलाई जाए, इदारों की सियासत के अंदर मदाखलत ना हो, मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन चले, वो अपना काम करें, अदालतें अपना काम करें, मीडिया अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करे, और सियासतदान अपनी खामियां दूर करे, फौज अपनी खामियां दूर करे, अदलिया अपनी खामियां दूर करे। ये एक आखिरी सवाल कि नवाज शरीफ साहब, इसमें तो हम मियां नवाज शरीफ के साथ हैं, जी, तो हमारा तो ये बयानिया 50 साल से है। बिल्कुल ठीक, आपने दुरुस्त फरमाया
ایک میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے یہ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے، صدارت ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے کر دی ہے، اور یہ اس کی لاجک کوئی کیا ہے کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو جو ہے وہ اس مارچ کی قیادت کرنے جا رہے تھے، اور ساری پاکستان کے عوام کو پتا تھا کہ دو نوجوان جو ہے، نئی نسل کے ترجمان جو ہے وہ قیادت کر رہے ہیں، پھر اچانک نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیوں بدلا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں کسی پہ شک نہیں ہے نواز شریف صاحب کو، اور کسی پہ اگر فرض کرے اگر کسی پہ شک ہو بھی تو اپنی بیٹی پہ تو نہیں ہوگا نا، لیکن انہیں کسی پہ بھی نہیں ہونا چاہیے نہ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک جید لیڈر ہیں، ان کا تحریکی تجربہ ہے، ساری جماعتیں ان پہ اعتبار کرتی ہیں، اور ان کا